بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ آج سبق ذرا غور سے سن۔ ولیس الکل، اور نہیں ہے تمام افراد، من کل منہما، ہر نوع تصور و تصدیق سے، بدیہیان، کیا؟ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ متن میں کلو کا لفظ مقرر ہے، لیس الکل من کل منہما، یہ تکرار کیوں ہے؟ تو مصنف جواب دیتا ہے کہ اول کلو استغراق افراد کے لیے ہے اور دوسرا کلو استغراق انواع کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ لیس الکلو، نہیں ہے تمام افراد و جزیات، من کل، ہر نوع تصور و تصدیق، تو اول عمومی افراد کے لیے ہے اور دوسرا عمومی انواع کے لیے۔ لابدی ہے قبل الخوص، قبل اس سے کہ ہم داخل ہو جائے فی البرہان دلیل میں، تو لابدی ہے من تحریر المطلوب کہ اصل مسئلہ ذکر کرے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں لیس کل واحد من جزیات التصور، یہ لیس کل واحد من جزیات، یہ اول کلو کا معنی ہے، تو کلو عمومی افراد کے لیے ہے۔ التصور وکذا تصدیق، یہ کلو ثانی کا معنی ہے اور تصور تصدیق نوعین ہے، تو کل ثانی عمومی اس کا معنی یہ کہ نوع تصور کی جمیع افراد اور نوع تصدیق کی جمیع افراد بدیہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مولوی صاحب یہاں دو دعوے ہیں، اس نے ان کو ملایا ہے۔ ایک دعویٰ یہ ہے لیس جمیع جزیات التصور بدیہیا، دوسرا دعویٰ لیس جمیع جزیات التصدیق بدیہیا، لیکن اس نے دونوں دعووں کو ایک دعویٰ بنایا، اس لیے فرماتے ہیں فہا ہونا مطلوبان، یہاں دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ کیا ہے؟ لیس جمیع التصورات بدیہیا، دوسرا کیا ہے؟ لیس جمیع التصدیقات جمع بینہما، ان دونوں کو یہاں جمع کیا، لیس الکل من کل منہما بدیہیا، بس دو نقطوں کی وجہ سے، ایک اختصاران، ایک کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں دعووں کی دلیل ایک تھی تو دعویٰ ایک بنایا، مع اشتراکہما فی الدلیل۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدَهُمَا وَلَا نَظَرِيَّةٌ، بعد میں کہا ہے ولا نظریہ، یہ بھی دو دعوے ہیں، یعنی لیس جمیع التصورات نظریہ، دوسرا دعویٰ لیس جمیع التصدیقات نظریہ، ان دونوں کو ایک ملایا، لا نظریہ، ایک تو یہ ہے کہ ان کی دلیل ایک ہے اور دوسرا اختصار۔ ثم معلوم، یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، یہ سن۔ ایک علمی حضوری قدیم ہے، ایک علمی حضوری حادث ہے، ایک علمی حصولی قدیم ہے، ایک علمی حصولی حادث ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب مولوی صاحب علم منقسم ہے بداحت و نظارت کی، تو بداحت و نظارت کا مقسم کون ہے؟ تو مشہور یہ ہے کہ بداحت و نظارت کا مقسم علمی حصولی حادث ہے۔ تو جب حصولی کی خیر لگائی تو حضوری مقسم نہ بنا بداحت و نظارت کا، اور جب حادث کی خیر لگائی تو حصولی قدیم مقسم نہ بنا۔ تو مشہور یہ ہے کہ حضوری اور حصولی قدیم یہ منقسم نہیں ہے بدیہی اور حضوری کی طرف، یہ
مشہور، قاضی اس مشہور کو نقل کر کے رد کرے گا. پہلی مشہور مذہب سنو، اس کی دلیل سنو، پھر رد سنو. تو مشہور کیا ہے کہ علم حضوری اور حصولی قدیم یہ منقسم نہیں ہے. بداحت، اور کیوں؟ اس لیے کہ بداحت اور نظارت میں یا تقابل تضاد ہے. تقابل تضاد، بدیہی حاصل بلا دلیل اور نظری حاصل بدلیل، دونوں وجودی ہے متضاد ہے. اور یا تقابل عدم والوجود ہے. نظری کا معنی حاصل بدلیل ہے، ما يحصل بلا دلیل بدیہی کا معنی، اور نظری ما لا يحصل الا بدلیل وہ وجودی ہے اور یہ عدمی. اب دونوں میں تقابل ہے، یا تضاد یا عدم والملکہ. اور تقابل کا تقاضا یہ ہے کہ احد المتقابلین اس محل میں آئیں گے جس محل میں امکان مقابل آخر کا ہو. ٹھیک ہے. اب بولی سے حضوری وہ نظری نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نظری وہ ہے جو موقوف علی دلیل، اور موقوف علی دلیل وہ ہے جو مؤخر عن دلیل ہے، اور مؤخر عن دلیل جو ہے مولی سے حادث ہوتا ہے، اور حصولی قدیم ہے. لہذا حصولی قدیم نظری نہیں ہو سکتا، اور جب نظری نہیں ہو سکتا تو بدیہی بھی اور حضوری بھی نظری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نظری کا معنی حاصل بن نظر اور حاصل حصول سے ہے، اور وہ حضوری ہے. اور جب حضوری و حصولی قدیم موصوف بے نظارت نہیں ہے تو موصوف بے بداحت بھی نہیں ہے. کیونکہ نظارت اور اس میں بداحت میں یا تقابل تضاد ہے یا تقابل عدم والملکہ ہے. اور مطلق تقابل کا تقاضا یہ ہے کہ احد الضدین اس محل میں آئے گا جہاں امکان ضد آخر کا ہو. اور حضوری میں اور حصولی قدیم میں امکان نظریت کا نہیں ہے تو امکان بداحت کی بھی نہیں ہے. یہ مذہبی مشہور ہے اور یہ ان کی دلیل ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ علم حضوری مطلقاً اور حصولی قدیم یہ منقسم نہیں ہے بداحت اور نظارت کی طرح. مذہبی مشہور ذہن میں آئے کہ یہ دونوں منقسم ہے بداحت نظارت کی طرف یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور دلیل کیا پیش کی کہ ان دونوں میں بداحت اور نظارت میں تقابل ہے، یا تضاد اور متقابلین کی شرط کیا ہے کہ احد المتقابلین اس محل میں آئے گا جس محل میں امکان متقابل ہے، اور ان دونوں میں امکان نظارت کا نہیں ہے. کیونکہ نظری کسے کہتے ہیں؟ حاصل بن نظر. چونکہ اس میں حاصل آیا ہے تو یہ حضور کی منافی ہے، اور جب بد دلیل ہے تو یہ موقوف علی دلیل ہوا، تو مؤخر علی دلیل ہوا. مؤخر علی دلیل حادث ہوتا ہے تو حصولی قدیم کی منافی ہے. اور جب حضوری حصولی قدیم میں نظری نہیں ہے تو بداحت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تقابل تھا اس کے ساتھ. جب یہ مقابل ان دونوں میں نہیں آ سکتا تو یہ بھی نہیں آ سکتا. اب بات سمجھ میں آئی؟ قاضی اس کو نقل کر کے رد کرے. اعلم ان المشہور، مشہور یا تحقیق؟ مشہور. معلوم ہے کہ مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں. مشہور یہ ہے کہ علم قدیمہ حصولی اور حضوری لا یتصفان، یہ متصف نہیں ہے بداحت و نظارت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ نظارت تقتضی الحدوث، یہ تقاضا کس کا کرتا ہے؟ حدوث. یہ حاصل بن نظر ہے، اور حاصل بن نظر بعد النظر ہے. بعد النظر حادث ہوتا ہے. لأنها نظریت تترتب على الفکر، فکر سے مراد حرکت اختیاری مبادی سے مطالب کی طرف، اور موجب حصول و ارتسام کا ہے. وهو ظاہر والاول، اور ترتب علی الفکر یصادم القدم، او الثانی او حصول و ارتسام یہ منافی ہے الحضوری سے روحی کے ساتھ. وَإِذَا لَمْ يَتَّصِفَا، اور جب حضوری اور قدیم متصف بنظارت نہیں ہے نو لم يتصفا بالبداحت. اب بات سمجھ میں آ گئی؟
Spero tھوڑا. Oh. وَإِذَا لَمْ يَتَّصِفَا بِنَظَرِيَّةٍ، اور جب حصولی قدیم و حضوری متصف بنظارت نہیں ہے، نو لم يتصفا بالبداہت. کیوں؟ اگر دونوں کی تعریف وجودی ہو تو بداہت اور نظارت میں کون سا تقابل ہے؟ تضاد. اور اگر ایک کا وجودی اور ایک کا عدمی ہو تو کون سا نسبت ہے؟ تقابل عدم والملکہ. اور دونوں تقابلوں کی شرط ہے کہ احد الضدین اس محل میں آئے جس محل میں امکان ضدی اور ان دو محلین میں نظارت کے امکان نہیں ہے. تو اما بناء على انها عدم النظریت عام من شانه النظریات، تو تقابل عدم والملکہ کہ بداہت عدم نظارت ہے، عام من شانه النظریت، یا یہ متضادان ہے حاصل بدلیل اور حاصل بلا دلیل. نو اتصاب احد الضدین مشروط ہے بامکان الاتصاب الاخر، اذ من شرط ضدیت، شرط ضدیت کا امکان توارد ضدین کا ہے اور تعاقب ضدین کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. وفیہ نظر، نظر سے پہلے ذرا ایک خارجی بات ہے. ضدین کی دو قسم، ضدین کی دو قسم. ایک وہ دو ضدین جن کا محل بے اعتبار ذات کے قابل ہو کہ وہ انتقال اس ضد سے کرے اس ضد کی طرف، اور اس ضد سے انتقال کرے اس ضد کی طرف. یہ انتقال کس کا کمال ہے؟ محل. ایک قسم ضدین کا وہ ہے کہ ان کا محل ایسا ہو کہ محل بے اعتبار ذات کے قابل ہو انتقال کا اس ضد سے اس کی طرف اور اس ضد سے اس کی طرف، کیونکہ اس کا گہرا تعلق نہ اس کے ساتھ ہے تو یہ چھوڑ سکتا ہے، اور نہ گہرا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہاں انتقال قوت اور طاقت ضدین کا ہے یا محل کا؟ اس کی مثال جیسے انسان، اور ضدین کی مثال حرکت اور سکون. تو انسان کے لیے حرکت ذاتی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو انسان کی ذات انتقال کر سکتی ہے حرکت سے سکون کی طرف، اور سکون ذاتی نہیں ہے انسان کے لیے تو انسان جو معروض ہے وہ انتقال کر سکتا ہے سکون سے. اب یہ جو توارد ضدین کا انسان کی برائے حرکت و سکون کا، یہ توارد و تعاقب و انتقال یہ کمال ضدین کا ہے یا معروض کا؟ ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی انتقال من ضدین الی ضدین یہ ضدین کا کام ہوتا ہے، محل کا نہیں. انتقال من ضدین الی ضدین کن کا کام ہوتا ہے؟ ضدین کا کام ہوتا ہے، محل کا. جس طرح حرارت و برودت اور معروض نار، تو نار کی ذات تو انتقال نہیں کر سکتی حرارت سے کس کی طرف؟ برودت کی طرف، ورنہ وہ نار نہیں رہے گی. انسان نے طاقت کی کہ حرکت سے انتقال کرے سکون، اور سکون سے انتقال کرے حرکت کی طرف. لیکن آپ کی ذات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حرارت چھوڑ کر برودت اختیار کرے، ورنہ وہ نار نہیں. ٹھیک. ہاں، حرارت و برودت میں یہ ہے بے اعتبار ذات کے قطع نظر معاذ کہ اس کی جگہ یہ آئے اور اس کی جگہ یہ آئے. ابھی تک برودت تھی، اب موسم میں حرارت آ گئی، یہ حرارت جائے گی پھر برودت آئے گی. تو ضدین کی کتنے قسم ہو گئے؟ ایک وہ جن میں انتقال جائز ہو بے اعتبار ذات کے محل کے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں انتقال بے اعتبار محل کے ممکن نہ ہو
نار انتقال نہیں کر سکتا حرارت سے برودت کی طرف. انتقال کن کا کام ہے؟ ٹھیک ہے. اب بداحت اور نظارت ہے. بداحت ان میں تقابلی تضاد ہو یا تقابلی عدم والملک ہو. یہ مولوی صاحب حضوری میں بھی آ سکتا ہے اور حصولی قدیم میں بھی آ سکتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حضوری کے ساتھ تو حضور ہے تو اس میں حصول نہیں آ سکتا. میں کہتا ہوں کہ محل میں اگر کی طاقت نہیں ہے انتقال کا نظارت سے بداحت کی طرف اور بداحت سے نظارت, لیکن خود نظریت اور بدیہیت میں انتقال ہے, تو شرط تقابل کے لیے انتقال اول ہے یا انتقال ثانی ہے؟ ثانی. اور وہ یہاں موجود ہے کہ بداحت نظارت ہو جائے اور نظارت بداحت ہو جائے. اگر کہ علمی حضوری کے ساتھ نظارت نہیں ہے کیونکہ نظارت حصول کو چاہتا ہے اور وہاں کیا ہے؟ حضور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بداحت اور نظارہ یہ ضدین ہے. ان کا موصوف کون ہے؟ حصولی قدیم. اگر آپ کہتے ہیں حصولی قدیم میں انتقال نہیں ہے, کس سے؟ نظارت سے بداحت اور بداحت سے نظارت. میں کہتا ہوں اگر محل قابل نہیں ہے, نفس ضدین تو قابل ہے. اور شرط تقابل کے لیے یہ ہے کہ ضدین ہر ایک قابل ہو کہ وہ وارد ہو جائے ضد آخر کی جگہ, اگر کہ محل قابل نہ ہو. جس طرح نار قابل نہیں ہے کہ وہ برودت کی طرف انتقال کرے, لیکن برودت میں یہ طاقت ہے کہ حرارت کی جگہ پکڑے, اور حرارت میں طاقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو فَإِنَّنَانِي ہمارا مراد ساتھ امکان توارد ضدین اور تعاقب ضدین کا یہ ہے یہ تشارکا کہ وہ دونوں شریک ہو فی موضع بینہی, بداحت اور نظارت شریک ہو حصولی قدیم میں, بحیث لا یوا کل منہما کہ ضدین میں سے ایک بھی آوی نہیں ہے بتبعیہ یتعاقب الآخر کہ دوسرے کے عقب میں آئے, اور یستعقب علیہ یا دوسرے کو اپنا عقب میں لائے. فیکون لا محالہ یصح للموضوع حصولی قدیم کے لیے صحیح ہے بنظر ذات کا نا, بنظر بداحت و نظارت کے, یا بحث اچھلی وہ بھی حسب ما یقتضی تبعہما, اور بے اعتبار اس کے جو تقاضا کرے ذات بداحت کا, قطع نظر خصوصیت ذات معروف سے. تو یہ ممکن ہے ان ينتقل کہ انتقال کرے حصولی قدیم من کل الى الاخر, اگر کہ بعضی موضوعات بے اعتبار خصوص ذات اور بے اعتبار ماہیت صورت نوعی کے ملزوم احد ما کا بے خصوصی, جس طرح حصولی قدیم حضوری ملزوم ہے حضور کا تو حصول اس میں نہیں آ سکتا, جس طرح نار ملزوم ہے حرارت کا تو برودت اس میں نہیں آ سکتا. اب انتقال بین الضدین کی کتنے قسم ہے؟ ایک ہی کہ محل قابل ہو, جیسے انسان قابل ہے حرکت سے سکون سے, اور دوسرا کیا ہے کہ ضدین قابل ہو. شرط قابل کا کیا ہے؟ ضدین کا. اور یہاں بداحت اور نظارت قابل ہے اگر کہ محل قابل نہیں. یہ معنی ہے اذا درت هذا, جب آپ نے یہ سمجھ لیا فعلمی انما هو شرط, جو شرط ہے تقابل کا وہ یہاں متحقق ہے. وہ کیا ہے؟ امکان پیدر پہ آنے کا بنظر ماہیت ضدیت کے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ محل تو قابل نہیں ہے, کہتے ہیں خصوصیت ماہیت موضوع کا ملغاتنا فلا ینافی, تو جناب لزوم بداحت کا حضوری اور قدیم کے ساتھ بنظر خصوص ان کی ذات کے مع انتفاء نظریت, یہ منافی نہیں ہے لتقابل تضاد بینہما. اب بات سمجھ میں آئی؟ فتفکری متوقفا علی نظر علی بس